السلام علیکم دوستو، میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل گولڈن ورڈز میں۔ میں ہوں محمد زین العابدین، اور سب سے پہلے جو بہت اہم مسئلے پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ مسئلہ ہے بڑے ملکوں کا، سپر پاورز کا، کہ کس طرح وہ چھوٹے ملکوں کو جو ہے کنٹرول کرتے ہیں، ترقی پذیر ملکوں کو کنٹرول کرتے ہیں تاکہ اپنے مقاصد اور اپنے مفادات کے لیے ان کو استعمال کیا جا سکے۔ اس چیز کی ایک بہت جو ہے بڑی مثال ہم دیکھ چکے ہیں برِ صغیر میں۔ جو ہے وہ ہمارے کولونائزرز جو رہے ہیں پورا 100 سال، انہوں نے کس طرح برِ صغیر پہ قبضہ کرنا شروع کیا تھا۔ ان کا سب سے بڑا وار جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اکانومی پہ، معیشت پہ۔ کسی ملک کی معیشت کو آپ کنٹرول کر لیں گے تو اس ملک کو آپ کنٹرول کر لیں گے، کیونکہ معیشت، کسی بھی ملک کی معیشت اس ملک کے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے حکمران طبقہ۔ حکمران طبقے میں جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کو توڑ لیا جاتا ہے، اپنے ساتھ ملا لیا جاتا ہے، ان کو خرید لیا جاتا ہے کسی بھی طرح، جس طرح بھی ہو سکے۔ یہ ان کے جو ہوتے ہیں گریٹر پلانز ہوتے ہیں، ان کے بڑے منصوبے ہوتے ہیں، بگ پلان، 50 سالہ 100 سالہ منصوبے ہوتے ہیں، اور یہ پہلے ٹارگٹ طے کر لیتے ہیں کہ کن ملکوں میں کس طرح سے ہم نے جو ہے وہ چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے، معیشت کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے۔ اور ہمارے ساتھ بھی بالکل ویسا ہی ہوا ہے۔ ہم جو ہے بڑے جال میں پھنسے ہوئے ہیں بیرونی قرضوں کے، اور ہماری جو حکمران جماعتیں رہی ہیں وہ ان چیزوں کے، ان کے چنگل میں بری طرح پھنس گئے ہیں۔ کسی بھی ملک کی اکانومی کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے، اور حکمران طبقے کو بھی، کمزور لوگوں کو جو حکمرانی میں جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، حکومت میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو ساتھ ملا لیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ریزسٹنس جو ہے اس ملک کے خلاف جانے کا، سوچنے کا، وہ چانسز ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ عوام جو ہے، حکمران اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جو غلط لوگ ہوتے ہیں ان کو پھر عوام کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، اور جو عوام ہوتی ہے وہ پھر اپنی جگہ پہ چھوٹے چھوٹے چور بن جاتے ہیں، ڈاکو بن جاتے ہیں، لٹیرے بن جاتے ہیں۔ اور ہم اس ساری سچویشن کو ریلیٹ کر سکتے ہیں اپنی ملک کی سچویشن کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، اپنے جو ہمارے لوگ ہیں ان کے ساتھ۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بہت اچھی مثال ہے۔ ایک پروگرام شروع کیا پرائم منسٹر صاحب نے کووڈ کے دوران، احساس پروگرام، اور اس کے پیسے جو ہیں وہ خواتین کو ہر 6 مہینے کے بعد ملتے ہیں۔ پہلے 12,000 ملتا تھا، اب 14,000 ملتا ہے۔ تو جو 14,000 مل رہا ہے، جو انتظامیہ ہے، جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب لوگ ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے علاقے میں جا کے تحقیق کریں، کسی بھی جگہ پہ، یہ بہت کم کوئی ایک جگہ ہوگی جہاں ایسا نہ ہو رہا ہو، لیکن کسی بھی جگہ پہ جائیں، کوئی 500 رکھ رہا ہے کسی غریب خاتون سے چھین کے، بوڑھی خاتون سے چھین کے۔ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی، ان لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ کوئی بوڑھی ہے، کوئی غریب ہے، جس طرح کی بھی ہے، کوئی 500 رکھ رہا ہے، کوئی 1000 رکھ رہا ہے، کوئی 2000 لے رہا ہے۔ یہ پورے ملک میں جال پھیلا ہوا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد جا کے دیکھیں، پتہ کریں گے پورے ملک۔ تو ہم کیا ہوئے؟ ہم اپنی جگہ پہ چور نہیں ہیں، لٹیرے نہیں ہیں، ڈاکو نہیں ہیں، جہاں کسی کو جس جگہ پہ موقع مل رہا ہے وہ وہاں لوٹ رہا ہے، اپنے ملک کو لوٹ رہا ہے، اپنے لوگوں کو لوٹ رہا ہے۔ اس سارے معاملے میں انتظامیہ بھی پوری طرح کے ذمہ دار ہے۔ انتظامیہ کو نہیں سمجھا جا سکتا کہ جو لوگ وہاں ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، آگے پیچھے موجود ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور ہم عوام بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں۔ ہم کو جو لینے جا رہے ہوتے ہیں، یہ ساتھ ہوتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، تو ہم ریزسٹ نہیں کرتے۔ ریزسٹنس ختم ہو گئی ہے کہ جی چھوڑیں، 500 ہے، 1000 ہے، اس چیز کو چھوڑ دیں۔ ریزسٹنس ختم ہو گئی ہے، قوم میں ختم ہو گئی ہے، حکمرانوں میں ختم ہو گئی ہے۔ تو ہم اس چیز کو جو ہے وہ بے حسی پیدا ہو گئی ہے۔ تو اس چیز کو ہم جب ریلیٹ کرتے ہیں، ہم اس چیز کے جو ہے یوز ٹو نہیں ہیں، اور جب ہم بات کرتے ہیں اور اس چیز کی طرف آتے ہیں، ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہم خودداری کی بات کرتے ہیں، اور جب ہم خودداری کی طرف لوٹ رہے ہیں، یہ جو میں نے تمہید باندھی ہے، اب چلتے ہیں اس کو ریلیٹ کرتے ہیں ہماری موجودہ سیاسی صورتحال سے۔ وزیر اعظم صاحب کو ایک خط موصول ہوا، اور وہ جو ہے ہر فورم پر، ہر بندے کے جو ہے وہ زبان پر یہ رہا کہ آیا وزیر اعظم صاحب صرف عوام کو اکسا رہے ہیں یا واقعی کسی کی طرف سے دھمکی دی گئی ہے۔ تو اس سے بات کرتے ہیں ہم کہ ہماری آزاد خارجہ پالیسی، ہم فیصلے کر رہے تھے، ہم چائنا کے ساتھ ملے، ہم رشیا گئے،
ہم ایک ایسا لگ رہا تھا کہ ایک بلاک بن رہا ہے چائنا، رشیا، UAE، سعودی عربیہ، پاکستان، جس میں بھارت بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شامل ہوتا کیونکہ اس کے روس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ تو اس کے بعد ہم وہ بلاک بنانے گیا تو وہ کچھ جو ہے لوگوں کو کھٹکنے لگ گیا کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو وہ رجیم چینج کی ایک فضا چل پڑی۔ اس کے بعد اب جب چیزیں روز روشن کی طرح واضح ہو گئی ہیں ساری چیزیں، اور وہ خط قومی سلامتی کمیٹی میں بھی پیش کیا گیا، اور آج وزیر اعظم صاحب نے بڑا اہم خطاب جو ہے قوم کے ساتھ وہ بھی کیا، اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح باہر سے بیرونی سازش ہو رہی ہے، اور کس طرح جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں وہ کس طرح خود کو جو ہے وہ وفاداریاں تبدیل کر رہے ہیں۔ ان کو مسائل پہلے تھے، انہوں نے 3.5 سال میں کبھی کسی فورم پہ کوئی جو ہے احتجاج ریکارڈ نہیں کرایا، کبھی میڈیا پہ آ کے نہیں بتایا کہ ہمارے حلقے کے فلاں مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو رہے، لیکن اچانک ان کو بہت جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے اور وہ وفاداری بدل لیتے ہیں۔ کبھی یہ لوگ تو حلقوں میں نہیں گئے، کبھی نہیں گئے حلقوں میں، جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کبھی حلقوں میں نہیں گئے، یہ ووٹ مانگنے کے لیے گئے، اس کے بعد کبھی نہیں گئے۔ تو ہم جب بات کر رہے ہیں اس پہ، تو ہم خودداری کی طرف جا رہے تھے۔ وزیر اعظم صاحب نے آزاد خارجہ پالیسی دی اور ہم اس طرف چل پڑے، ہم اپنے فیصلے خود کرنے لگ گئے، اور پھر ہمیں جو ہے وہ ایک خط آتا ہے اور ہمیں منع کیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے جس ریزسٹنس کے آپ یوز ٹو نہیں ہیں، آپ اس کو کیوں ریزسٹ کر رہے ہیں، آپ نہیں ریزسٹ کر سکتے۔ تو اگر اب ہمیں خوددار بننا ہے تو اب یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے کہ ہم کس سائڈ پہ کھڑے ہوں گے، کہ ہم اب ریزسٹ نہیں کریں گے یا ہم ریزسٹ کریں گے۔ ہم اپنے اندرونی سسٹم کے خلاف بھی ریزسٹ کریں گے، ہم بیرونی قوتوں کے خلاف بھی ریزسٹ کریں گے، اور ہم بتائیں گے کہ ہم ریزسٹ کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اب ریزسٹ نہیں کریں گے تو ہمیں قدرت نے ایک موقع دیا ہے، قدرت بار بار موقع نہیں دیتی، اگر ہم اب ریزسٹ نہیں کریں گے تو ہمیں پھر شاید برسوں بعد بھی یہ موقع کبھی دوبارہ نہ ملے کہ ہم ریزسٹ کریں۔ تو ہمیں اب ملکی مفاد کے لیے ریزسٹ کرنا کا ایک موقع قدرت نے دے دیا ہے، تو ہمیں ریزسٹ کرنا چاہیے، ہمیں قوم بننا چاہیے، ہمیں اندرونی سسٹم کے خلاف بھی ریزسٹ کرنا چاہیے، بیرونی سسٹم کے خلاف بھی ہمیں ریزسٹ کرنا چاہیے۔ اور ایک سب سے بڑی بات جو بڑی بحث ہو رہی ہے وزیر اعظم کے خطاب کے بعد، وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے جو ہے وہ خط کے حوالے سے امریکہ کا نام لیا، اور اس کے بعد وہ ہے انہوں نے فوراً بات بدل لی کہ نہیں امریکہ نہیں، وہ کوئی باہر کا ملک ہے، کوئی اور ملک ہے۔ تو جو اس وقت اگر کوئی ان کا خطاب سن رہا تھا، انہوں نے دیکھا ہے وہ بات کرتے ہوئے، تو ان کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ انہوں نے کس انداز میں بات کی، اور یہ بات کرتے ہوئے ان کی باڈی لینگویج کیا تھی۔ اور یہ ایک جو ہے ان کا جان بوجھ کے، میرے خیال میں میں نے جو تجزیہ کیا ہے، انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے، وہ عوام کو بتانا چاہتے تھے، وہ باور کرانا چاہتے تھے کہ اس پوری سازش کے پیچھے کون ہے۔ اور جو ہے لگ ایسا رہا ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں ان کو پتہ چل گیا ہے کہ انہوں نے کس وجہ سے انہوں نے یہ بات کی، اور انہوں نے جب بات بدلی تو ان کی باڈی لینگویج اس وقت بھی دیکھی جا سکتی تھی کہ انہوں نے کیسے بڑے آرام سے اور سکون سے مسکراتے ہوئے انہوں نے بات چینج کی۔ تو ان کا یہ جو ہے انہوں نے بڑے اچھے انداز میں انہوں نے یہ بات کنوے کی ہے، بڑے اچھے انداز میں انہوں نے قوم تک یہ بات پہنچائی ہے۔ اور سب سے اہم آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سارے پروسیس میں سیاسی میں فوج انوالو رہی ہے، اور انوالو کیا بھی جاتا رہا ہے۔ اور آج احسن اقبال صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ جو سیاسی ریٹائرڈ فوجی ہیں ان کو ٹویٹ نہیں کرنی چاہیے، عمران خان کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ تو ایک جو ہے ان کو رپلائی بھی کیا گیا، وہاں ایک جو ریٹائرڈ آفیسر تھے انہوں نے رپلائی بھی کیا، میجر ریٹائرڈ راجہ عادل ان کا نام ہے شاید، انہوں نے رپلائی بھی کیا کہ انہوں نے یہ احسن اقبال صاحب نے تلقین بھی کی کہ آپ اگر ساتھ دینا چاہتے ہیں تو اپنے ساتھ جو اپنے کیپٹن، میجر ریٹائرڈ، جو کلونل ریٹائرڈ لگایا ہوا ہے اس کو ختم کریں، اور پھر جو ہے وہ اپنی ان کو سپورٹ کریں۔ تو ان کو جو جواب دیا گیا اس میں یہ تھا کہ ہم نے خون بہایا اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کی، تو ہم نے جو رینکس ہیں جو یہ ہم نے کمائی ہیں تو ہم وہ کیوں ہٹائیں؟ یہ ہماری رائے ہے، یہ ذاتی رائے ہے ہم جس کا، اور ہم ملکی مفاد کے ساتھ ٹھہرتے ہیں، ملکی مفاد کی بات کرتے ہیں۔ تو وہ میرے خیال میں انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے، اور انہوں نے بہت اچھا جواب دیا ہے احسن اقبال صاحب کو۔ تو اب ہم نے ایز اے قوم کیا فیصلہ کرنا ہے، یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس طرف ٹھہرتے ہیں۔
آج اب تک کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے دوبارہ۔ اللہ حافظ۔